السلام علیکم، میں ہوں عبد الولی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے ویلاگ میں بھی بہت ساری امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہے، عدالت کے اندر آج کیا ہوتا رہا، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو جنگ ہے وہ کس خطرناک نیچ پر پہنچ چکی ہے، مریم نواز صاحبہ کے کیا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جسٹس جہانگیری کی جو ڈگری معطلی کا کیس ہے اس پر سندھ ہائی کورٹ کا بہت بڑا فیصلہ آیا ہے، لیکن اس پر جانے سے پہلے ضرور آپ سے ریکویسٹ ہوگی اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ توشہ خانہ 2 کیس کی جو آج کارروائی ہے وہ بغیر کسی سماعت کے جو آج ملتوی ہوئی۔ عمران خان اور بشرا بی بی آج عدالت کے اندر پیش ہوئے۔ جج ارجمن عدالت میں آئے لیکن جو وکیل صفائی ہے وہ آج عدالت کے اندر جو ہے وہ نہیں آ سکے۔ کوسین مفتی صاحب ہے جو کہ وکیل صفائی ہیں، اور جج کے مطابق جو اگلی سماعت ہے وہ اب 6 اکتوبر کو اڈیالہ کے اندر ہوگی۔ جج ارجمن نے باقاعدہ طور پر ہمارے جو وہاں پر سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واضح کیا ہے کہ 6 اکتوبر کے بعد یہ جو کیس کی سماعت ہے یہ ڈیلی بیس پر ہوگی۔ یوں لگ رہا ہے کہ اب کسی بھی طریقے سے توشہ خانہ 2 کیس کا جو ڈیسیجن ہے وہ تقریباً 30 اکتوبر سے پہلے آ سکتا ہے، اور اس میں جو مختلف قانونی ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ موسٹ ایکسپیکٹڈ عمران خان کو 3 سے 5 سال تک کی جو سزا ہے وہ ہو سکتی ہے، بشرا بی بی کو بھی تقریباً 3 سے 4 سال تک کی سزا ہے وہ توشہ خانہ 2 کیس میں ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد موسٹ ایکسپیکٹڈ یہ بھی ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو جو نئی جیل کے حوالے سے گفتگو ہے وہاں انہیں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ جج ارجمن کے حوالے سے عمران خان بارہا گفتگو کر چکے ہیں، ان کے خلاف جو ٹویٹس ہیں وہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر موجود ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ان کی جانبداری کو لے کر وہاں پر ان پر تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کے سامنے سوالات اٹھاتے رہتے ہیں۔ عمران خان کا جو ٹویٹ بھی آیا تھا اس میں بھی ذکر تھا کہ جو سرکاری گواہ ہیں اب تک 19 گواہان کے بیانات جو ہے وہ توشہ خانہ 2 کیس میں ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ ایک گواہ باقی ہے، دیکھنا ہے کہ 6 اکتوبر کو کیا ہوتا ہے۔ آج بھی جج نے یہی کہا کہ کسی بھی طریقے سے اس کیس کو ہم ڈیلے نہیں ہونے دیں گے۔ آج جو وکیل صفائی پیش نہیں ہوئے اس پر بھی جج ارجمن کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان جو جنگ ہے، جو اس وقت ہوائی فائرنگ ہے اس میں شدت آئی ہے، کمی نہیں آئی ہے۔ ضرور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے جو مریم نواز پر پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقوں کی جانب سے تنقید تو نہیں کی جا رہی۔ آج جو مریم نواز صاحبہ کا سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک بار پھر سے انہوں نے معافی مانگنے سے انکار کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ معافی مجھ سے سندھ حکومت کے ترجمان مانگے۔ سیلاب کے دوران میں کام کرتی رہی اور سندھ حکومت کے جو ترجمان ہے وہ مجھ پر تنقید کرتے رہے۔ بلاول بھٹو زرداری میرے چھوٹے بھائی ہیں، لیکن بلاول کو چاہیے کہ وہ اپنے ترجمانوں سے کہے کہ وہ مجھ سے مانگے معافی، میں معافی نہیں مانگوں گی، کیونکہ پنجاب حکومت کے جو فیصلے ہیں یا پنجابی عوام کے جو فیصلے ہیں وہ پنجاب حکومت اور مریم نواز نے کرنے ہیں، مجھے سندھ حکومت سے کوئی ڈکٹیشن نہیں چاہیے۔ یعنی مریم معافی نہیں مانگ رہی، پاکستان پیپلز پارٹی بضد ہے کہ مریم جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب وہ معافی مانگے۔ اب دیکھتے ہیں کہانی کہاں تک پہنچتی ہے، لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت ملک سے باہر چلے گئے ہیں۔ دبئی میں وہ اس وقت جو ہے وہ اپنے جو پارٹی کے سینئر لیڈرشپ ہے سندھ سے جو تعلق رکھتی ہے، جس میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ بھی موجود ہیں، اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بہت ہی بڑے فیصلے پاکستان پیپلز پارٹی کرنے جا رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی طریقے سے مریم نواز یا اس کی حکومت بارہا سندھ کے عوام پر تنقید کرتی رہے، سندھ کی حکومت پر تنقید کرتی رہے، اور یہاں سے کسی بھی طریقے سے ان کو رسپانس نہیں ملے۔ اب ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی بھی قیادت ہے ان کو بہت ہی جلد یہ لائن دی جائے گی کہ آپ لوگوں نے پنجاب حکومت پر تنقید کرنی ہے، مریم نواز صاحبہ کے فیصلوں پر تنقید کرنی ہے، اور اب مستقبل میں جا کر جو ان کا اتحاد ہے وہ خطرے میں پڑ سکتا ہے، جس سے پاکستان تحریک انصاف فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف فائدہ اٹھانا چاہے اور عمران خان پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف کوئی ہاتھ اگر بڑھاتے ہیں، اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت کشیدہ ہے۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے قومی اسمبلی کے اجلاس سے بائیکاٹ کیا گیا۔ اس کے بعد جو مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت ہے رانا تنویر صاحب اور دیگر وہ گئے اور ان کو دوبارہ سے لے کر آئے، لیکن جب بھی اجلاس شروع ہوگا ہمارے سورسز نے یہ کنفرم کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اراکین قومی اسمبلی ہے وہ اسی طرح سے وہاں سے بائیکاٹ کرتے رہیں گے۔ شبلی فراز صاحب کے حوالے سے بہت بڑا فیصلہ ہے۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کی جو سیٹ ہے
سینٹ کی اس پر الیکشن کی تاریخ دی گئی ہے، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے ان کی جانب سے جو شبلی فراز صاحب کے ناقابل ضمانت گرفتاری ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ جج طاہر عباس صاحب نے آج کیس پر سماعت کی ہے، اور عدالت نے عمران خان کی پیشی کے حوالے سے اور حسان نیازی کی پیشی کے حوالے سے وزارت داخلہ کو خط بھی لکھا ہے اور انہیں دوبارہ سے ایک ریمائنڈر دیا ہے کہ اب تک آپ نے اس کیس میں کیا کیا ہے، کیونکہ ہمیں عمران خان کو بھی یہاں پر لا کر ان سے بھی کچھ سوالات کرنے ہیں۔ حماد اظہر صاحب اور مراد سعید صاحب پہلے ہی اس کیس میں جو ہے وہ اشتہاری ہے، سماعت 1 نومبر تک جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی ڈگری کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ نے آج بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، اور جو جامعہ کراچی کی جانب سے ان کی جو ڈگری منسوخ کی گئی تھی اس پر باقاعدہ طور پر سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اور جامعہ کراچی کا جو فیصلہ ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ معطل کر دیا گیا ہے۔ جامعہ کراچی کے رجسٹرار پروفیسر عمران صدیقی صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے اور ان کی جانب سے کہا کہ عدالت کو کہ مجھے مزید وقت چاہیے ہے، میں نیا بطور رجسٹرار جامعہ کراچی آئے ہوا ہوں۔ اس پر جو جسٹس ہے جسٹس اقبال کلولو صاحب ہیں، انہوں نے کہا اگر آپ کو وقت دیتے ہیں، اس دوران اگر درخواست گزار کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو کون ذمہ دار ہوگا، آپ نئے ہیں یا پرانے ہیں؟ آپ کے پاس جو ہے نا انفارمیشن اس حوالے سے پوری ہونی چاہیے تھی، آپ کے پاس اگر انفارمیشن نہیں ہے تو اس میں عدالت کی کوئی غلطی نہیں ہے، لہٰذا جو جامعہ کراچی کا فیصلہ ہے ان کی ڈگری منسوخی کے حوالے سے وہ فوری طور پر جو ہے وہ معطل کر دیا جاتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے گلوبل سمود فلوٹیلا کو روکنے اور مشتاق احمد صاحب کی گرفتاری پر جو ہے وہ آج ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ ان کی جانب سے اسرائیل کی جو ظلم ہے اس کے خلاف مذمت کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ غزہ جانے والا جو دوا ہے اور جو کھانا ہے وہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اسرائیل نے انسانیت پر کھلا حملہ کیا ہے۔ مشتاق احمد صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ قابل مذمت ہے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اس پر اسرائیل کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح سے وہ ایک معصوم شہریوں کو کھلے سمندر کے اندر یا میڈیا پرسنز کو یا مختلف ممالک سے جو گلوبل سمود فلوٹیلا میں لوگ تھے ان کی جو گرفتاری ہے وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور اب ایک بار پھر سے 11 جہازوں پر مشتمل جو امدادی قافلہ ہے وہ اسرائیل کی جانب جو ہے وہ روانہ ہو گیا ہے۔ یعنی جو گلوبل سمود فلوٹیلا اسرائیل کی جانب سے روکا گیا، اب ایک اور جو قافلہ ہے وہ غزہ کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کب پہنچتا ہے، اس حوالے سے اسرائیل کیا فیصلہ کرتا ہے، کس طرح سے وہاں پر جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی ڈگری کے حوالے سے مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان جو جنگ ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے، ساری صورتحال میں جو بھی ڈیولپمنٹ آئے گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ولاگ تک آپ ضرور میرے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر کے شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔